آج ہم بات کرتے ہیں کہ جب انسان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے یا گناہ ہو جائے، اور بجائے اس کے کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دین اسلام کی جانب رجوع کرے، اور وہ اپنے مسئلے خطا، گناہ یا غلطی کا حل اپنی فہم سے نکالتے ہیں، اپنی سوچ اور فکر میں ڈھونڈتے ہیں، یا کم فہم لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ اسی حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر مسلمانوں کی جانب سے، لشکر اسلام کی جانب سے بنو قریظہ کا محاصرہ سخت ہو گیا، اور بنو قریظہ کا یہ یقین ہو گیا کہ نہ تو اب ان کے لیے کوئی باہر سے تعاون اور مدد یا نصرت پہنچ سکتی ہے، نہ ہی وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو ہتھیار ڈالنے کے لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اپنے حلیف مسلمانوں میں موجود اپنے سابقہ حلیف سے بات کریں۔ اسی حوالے سے انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اپنے حلیف کے ساتھ، اپنے سابقہ حلیف کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور نام پیش کی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ اسے ہمارے پاس بھیج دیں، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ مسلمانوں سے یہ معاملات طے کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے قلعوں میں چلا گیا، کیونکہ اسلام سے قبل، ایمان لانے سے قبل، یہ اس کی بنو قریظہ کے ساتھ تعلق تھا۔ آپ کے اہل و عیال وہاں پر رہتے تھے، آپ کی جائیداد وہاں پر تھی، گھر بار وہاں پر تھی، اور ان کے درمیان ایک دوستانہ ماحول تھا۔ تو اسی تناظر میں بنو قریظہ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے معلوم کرنی ضروری سمجھی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنو قریظہ کے قلعوں میں داخل ہو گئے تو آپ کو دیکھتے ہی بنو قریظہ کے مرد آپ کی جانب دوڑنے لگے، اور بنو قریظہ کے خواتین اور بچے آپ کے سامنے رونے لگے، کیونکہ ان کو اپنا حشر اور اپنا انجام معلوم تھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی کہ اب ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ بنو قریظہ کے مردوں نے آپ سے سوال کی، دریافت کی، مشورہ مانگا کہ ان کا ارادہ ہے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈالے، کیا یہ ان کے لیے موزوں رہے گا، اور اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا، اشارہ کی کہ یہ یہی فیصلہ بہتر ہے، لیکن انجام کے حوالے سے آپ نے اپنی حلق کی جانب اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اور اسی کے بعد حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آیا، لیکن فوراً ہی آپ کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے ایک قسم کی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ایک راز فاش کی، ایک ایسی سخت موقع پر جب بنو قریظہ نے آپ سے مشورہ مانگا تھا تو آپ سے راز افشا ہو گئی۔ حالانکہ یہ فیصلہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا، نہ آپ کو اشارہ ملا تھا، فقط سابقہ واقعات کے تناظر میں یہ رائے اور اس زمانے کے رواج اور دستور اور قانون کے مطابق، قبائلی روایات کے مطابق آپ نے یہ رائے اپنی جانب سے دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی بجائے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا مسجد نبوی میں چلا گیا، اور مسجد نبوی میں خود کو ایک ستون سے باندھ دی، اور یہ کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ کھولیں گے وہ اسی طرح باندھا رہے گا۔ جب آپ کے بنو قریظہ کے پاس جانے اور پھر واپس آنے میں کافی دیر لگی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابو لبابہ کا کیا ہوا؟ صحابہ نے یہ سارا واقعہ سنا دی کہ اسی طرح ابو لبابہ مدینہ چلا گیا ہے، اس سے اسی قسم کی خطا ہوئی ہے، آپ کا سامنا کرنے کی بجائے خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا ہے، اور اب اس کا معاملہ یہی ہے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا، اس کے لیے آسانی ہوتی، بجائے اس کے کہ وہ سیدھا مسجد نبوی میں چلا گیا اور اپنا خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دی۔ اب اس نے اپنا فیصلہ خدا کے حوالے کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ ہی اس کے حوالے سے فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اسی کے بعد بنو قریظہ اس شش و پنج میں تھے کہ اب کیا کریں۔ اسی اثناء میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے بنو قریظہ پر حملہ آور ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ یا تو وہ آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہید ہو جائیں گے اس راہ حق میں، راہ اسلام میں، اور یا بنو قریظہ کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ آپ کے جذبات، آپ کے اعلان اور آپ کے حملے کو دیکھتے ہوئے، آپ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے، آپ کی سابقہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے بنو قریظہ کے حوصلے رہی سہی کسر بھی ختم ہو گئی، مکمل حوصلے ٹوٹ گئے، عروب میں آ گئے، اور انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیغام بھیجا کہ بنو قریظہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے، اور ہتھیار ڈال گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو گرفتار کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، آنے والے لیکچرز میں اس پر بات ہوگی، لیکن آج کے اس لیکچر سے جو نکات سامنے آتی ہے، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے قلعوں میں چلا گیا اور آپ نے ان کا انجام انہیں بتا دیے اشاروں میں، تو یہ اس بات کی ثبوت ہے، دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے بنو قریظہ کی غداری اور عہد شکنی کی بنیاد پر ان کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس زمانے کی دستور، قبائلی روایات کے مطابق یہ بات طے تھی کہ میدان جنگ میں جو لوگ عہد شکنی کرے، میدان جنگ میں جو لوگ دشمن کا ساتھ دے، میدان جنگ میں جو لوگ غداری کرے، میدان جنگ میں جو لوگ اندرونی تخریب کاری کرے اور اندرونی خطرات پیدا کرے، ان کا انجام یہی قتل عام ہے اور عورتوں اور بچوں کا قید ہے۔ تو یہ اس زمانے میں پہلے سے یہ قانون رائج تھی، یہ کوئی نئی قانون نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے اس قبیلے پر نافذ کی۔ تو سابقہ روایات، قبائلی روایات، اس زمانے کے دستور اور کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ماضی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ بنو غطفان نے یا بنو نذیر نے عہد شکنی کی تھی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی درخواست پر پھر فقط صرف مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا اور ان کے گھر بار مالی غنیمت کے طور پر قبضے میں لیتے ہوئے تقسیم کی تھی۔ اب بنو قریظہ کا جرم اس سے کئی گنا بہت بڑا تھا، تو جب پہلے لوگوں کی سزا یہ تھی تو اسی واقعات اور سزاؤں کو دیکھتے ہوئے ابو لبابہ کی رائے یہ ہو سکتی تھی کہ چونکہ بنو قریظہ کی جرم بہت بڑا ہے، اس لیے ان کی سزا بھی بہت بڑی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بنو قریظہ کو جو سزا دی گئی تھی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے یہ بات ثابت ہے، کیونکہ آپ نے یہود کے ہاں زندگی گزاری تھی، ان کے مذہبی تعلیمات، تورات کے تعلیمات سے آپ باخبر تھے، اور تورات کا حکم یہ تھا کہ میدان جنگ میں جو لوگ غداری کرے، عہد شکنی کرے، دشمن کا ساتھ دے، ان لوگوں کی سزا سزائے موت ہے۔ لہذا تورات کی سزا کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات جو اسی واقعہ میں سامنے آ گئی اور جو لیکچر کے ابتدا میں جو سوال اٹھایا گیا وہ یہی تھا
کہ عموماً ہماری سوچ یہ ہے کہ دین اسلام پر یا شریعت محمدی پر عمل کرنا انتہائی سخت اور مشکل اور کٹن کام ہے، خصوصاً اس فتنوں کے دور میں۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، مشکل تب ہے جب ہم اپنی فہم، اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیں، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیں۔ مشکل تب ہے جب ہم کم فہم لوگوں، کم سمجھ لوگوں، کم علم لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے دین اسلام کے احکامات وہی سمجھتے ہوئے، یعنی ان کے سنی ہوئی بات، ان کی کہی ہوئی بات اور ان کی سوچ کے مطابق ہم دین اسلام پر عمل کرنا چاہیں۔ لہٰذا جب اسلام کے اصل روح کے مطابق، دین محمدی، شریعت محمدی کی اصلی تعلیمات کے مطابق جب آپ عمل کرنا چاہیں اور عمل شروع کریں، اپنی خواہشات، اپنی فہم، اپنی ضروریات، اپنی ترجیحات کو اور کم فہم لوگوں کی، مادہ پرست لوگوں کی، دین کے سوداگر، دین کے دلال، دین کے تاجر لوگوں کی باتوں کو ایک طرف یا بالائے طاق رکھتے ہوئے فقط سمجھدار لوگوں کی بات سنتے ہوئے دین اسلام کے صحیح احکامات پر عمل کرنا شروع کرے تو انتہائی آسان ہے۔ اب دیکھیے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق دین اسلام پر عمل کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق اپنی غلطی، اپنی خطا کا حل یہ نکالا کہ بجائے اس کے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاؤں، وہ خود مسجد نبوی میں چل کے خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ تو اس نے خود اپنے لیے اپنی فہم کی وجہ سے مشکلات پیدا کر لی۔ اب اگر وہ شریعت کی جانب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرتا تو اس کو اپنی خطا اور غلطی کا انتہائی آسان حل ملتا، ان کے ساتھ ان پر اتنی سختی اور مشقت میں یا تکلیف میں نہ پڑ جاتا، آسانی ہوتی۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی یہ سامنے آ گیا کہ اگر وہ میرے پاس ڈائریکٹ آتا تو اس کے لیے آسانی ہوتی۔ درخواست ہماری یہ ہے کہ جب بھی مسلمان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ہر خطا اور ہر غلطی اور ہر گناہ کی جواب یا حل، اصلاح یا اس کے حوالے سے رہنمائی اسلام میں موجود ہے، بشرط یہ کہ آپ صحیح اہل حق کی جانب آپ رجوع کریں۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے قلعہ جات پر حملہ آور ہو گئے اور آپ نے اعلان کیا کہ یا تو میں شہید ہوں گا یا یہ پتہ ہوگا، تو یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھے، اور یا بنو قریظہ اتنے کم فہم اور کم سمجھ لوگ نہیں تھے کہ وہ اتنے جل روب میں آ گئے اور ہتھیار ڈال دی، بلکہ ان کو پتہ تھا اسلام کی، ان کو پتہ تھا مسلمانوں کی بہادری کی، ان کو پتہ تھا حضرت علی حیدر کرار کی بہادری کی، کیونکہ یہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھا کہ اس کے بعد کے جنگ میں خیبر کے یہود نے جب اپنی قلعہ جات، اپنی لشکر، اپنی بہادروں پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کا مقابلہ کرنا چاہا تو ان کے سارے قلعے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی برکت سے، بلکہ ان کے بڑے بڑے قلعہ جات آپ کی برکت سے فتح ہو گئے تھے، یعنی وہ مقابلہ نہ کر سکے تھے۔ اگر بنو قریظہ ہتھیار نہ ڈالتے تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حملے کا مقابلہ نہ کر سکتے اور لازماً شکست کھا جاتے۔ لہٰذا رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر پڑھنے، اسے سننے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔